السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک اہم حساس موضوع پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، ایک بار پھر خطرے میں ہے۔ یہودی علماء کی جانب سے ایک نیا فتویٰ جاری کیا گیا ہے، جس میں مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے اور مسلمانوں کو فلسطین سے بے دخل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اسرائیل میں فلسطینی مسلمانوں پر کون کون سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور مسجد اقصیٰ کی تاریخ اور اہمیت کیا ہے۔ اس مسئلے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی ممالک اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کو اس اہم معاملے کی حقیقت معلوم ہو۔ تو چلیں دوستوں، موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہودی علماء نے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا ہے، جس کے بعد اسرائیل میں فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں کو تنگ کرنے اور انہیں ان کے ملک سے بے دخل کرنے کی مضبوط کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، ایک یہودی عالم نے فتویٰ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمانوں کو فلسطین کی سرزمین سے مکمل طور پر نکال دیا جائے اور مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے۔ اس بیان کے فوری بعد ایک خوفناک پلان تیار کیا گیا، جس نے فلسطینی مسلمانوں کو مزید مشکل میں ڈال دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہودی فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں اور تاریخ کے آئینے میں مسجد اقصیٰ کو کتنی اہمیت حاصل رہی ہے، یہ سب کچھ آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا، لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے مسلمانوں، قبلہ اول یعنی مسجد اقصیٰ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد مسلمانوں کے لیے تیسری مقدس ترین جگہ ہے، اور حدیث کے مطابق ان تینوں مساجد کے لیے سفر کرنا باعث برکت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی کے مطابق بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے عراق سے برکت والی سرزمین یعنی بیت المقدس کی طرف ہجرت کی۔ اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں تشریف لائے اور براق کے ذریعے یہاں سے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا: پاک ہے وہ ذات جو اپنی بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے، اس لیے کہ ہم نے اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائے، یعنی اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ معزز دوستو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو، کیونکہ اسی میں فضیلت ہے۔ تاریخ سے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا، اور جب 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، لیکن مشرقی یروشلم اور عرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ یعنی جون 1967 میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی قبضہ جما لیا۔ 21 اگست 1969 میں ایک آسٹریلوی یہودی نے ڈینس مائیکل نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصیٰ 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرق کی جانب قبلے کی طرف بڑا حصہ منہدم ہو گیا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کے آزادی کے بعد نصب کیا تھا۔
پیارے ساتھیوں، آپ یقیناً سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس کارنامے سے ضرور واقف ہوں گے کہ انہوں نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی، اور ہر جنگ کے دوران وہ اپنے ساتھ ممبر رکھتے تھے کہ بیت المقدس فتح ہونے پر یہ ممبر مسجد اقصی میں نصب کریں گے، اور آخرکار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ پیارے دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں دشمنان اسلام بیت المقدس کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرتے نظر آتے ہیں۔ 20ویں صدی کے حادثات اور سانحات میں سب سے بڑا سانحہ مسئلہ فلسطین ہے۔ یہودی و نصار نے یہ مسئلہ پیدا کر کے گویا اسلام کے دل میں خنجر گھونپ رکھا ہے۔ دراصل یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہیں تعمیر تھا۔ گزشتہ نصف صدی سے زائد کے عرصے کے دوران اسرائیلی یہودیوں کی جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں فلسطینی شہید ہوئے، ساتھ ساتھ زخمی اور بے گھر ہو چکے ہیں، اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل بے رحم زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ غزہ تو ایک مکمل زندان بن چکا ہے۔ اس کے باوجود اسرائیلی یہودی ظلم و بربریت کی داستان رقم کرتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ رمضان جو ظلم اسرائیل کتوں نے ڈھایا وہ انسانیت سوز ہے۔ جب 27 رمضان کی شب مسجد اقصی میں عبادت کرنے والے مسلمانوں پر بدترین تشدد کیا گیا اور مسجد کا تقدس بھی پامال کیا گیا، مگر اقوام متحدہ جیسے نام نہاد اداروں کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ انہیں انسانی حقوق صرف غیر مسلموں کے لیے یاد آتے ہیں۔ ابھی پرتشدد واقعات کی پاس گشت ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بار پھر یہودیوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ گزشتہ روز ایک یہودی عالم نے فتویٰ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسجد اقصی کو گرا دیا جائے، اس کے لیے چاہے ہزاروں مسلمانوں کا خون کیوں نہ بہانا پڑے، مگر یہودی قوم اور اس کے سربراہی کرنے والے افراد کو اب آگے آنا ہوگا اور جلد از جلد اپنا معبد ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہوگا۔ یہودی عالم کے اس بیان پر یہودی قوم نے لبیک کہتے ہوئے موجود اسرائیلی حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ وہ جلد از جلد کارروائی کرے اور مسلمانوں کو فلسطین سے نکال کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کروائے۔ یعنی آنے والے دنوں میں حالات مزید کشیدہ ہونے جا رہے ہیں، مگر افسوس کہ اسلامی ممالک ہاتھ پر ہاتھ دھرے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ معزز دوستو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بعض نیام نہاد مسلم ممالک اپنے مفادات اور چند روزہ شان و شوکت اور عارضی کرسی کے بقا کے لیے یا تو ان دشمنان اسلام کی حمایت کر رہے ہیں یا خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، لیکن یہ یہودی اور ان کے حواری یاد رکھیں کہ ملک شام جو زمانہ قدیم لبنان، فلسطین، اردن اور شام کے سرزمین پر مشتمل تھا، جہاں آج یہ یہودی قابض ہیں، حدیث کے مطابق قرب قیامت میں وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا اور ایمان اور اہل ایمان فتنوں کے اس دور میں زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے۔ فتنوں کے اس زمانے میں اہل اسلام کے مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی۔ یہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا، تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا، اور اس کے بعد ہی دجال کا خروج ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا۔ دجال کا فتنہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ سامعین محترم، یہ سب واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا اور قبلہ اول کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی۔ اسلامی ممالک کو اپنی مفادات سے بالاتر ہو کر امت مسلمہ کی فلاح اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ایک جٹ ہونا پڑے گا، ورنہ تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ہمیں اپنے دین، ایمان اور مقدسات کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
سامعین محترم، ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل پر موجود دیگر ویڈیوز بھی دیکھیں جو آپ کے علم اور روحانیت میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ہدایت عطا فرمائے اور ہماری مشکلات کو آسان کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔